آگے ہم لوگ آیت نمبر 22 پر ہیں، پارہ نمبر 22 اور سورہ سبا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان مشرکین سے کہیے کہ پکار دیکھو اپنے ان معبودوں کو جنہیں تم اللہ کے سوا اپنے معبود سمجھے بیٹھے ہو۔ وہ نہ آسمانوں میں کسی ذرہ برابر چیز کے مالک ہیں اور نہ زمین میں، وہ آسمان سے زمین کی ملکیت میں شریک بھی نہیں ہیں، ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار بھی نہیں ہے، اور اللہ کے حضور کوئی شفاعت بھی کسی کے لیے فائدہ مند نہیں ہو سکے گی سوائے اس شخص کے جس کے لیے اللہ نے سفارش کی اجازت دے دی ہو۔ یہاں تک کہ جب لوگوں کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہوگی تو وہ سفارش کرنے والوں سے پوچھیں گے کہ تمہارے رب نے کیا جواب دیا؟ وہ کہیں گے کہ ٹھیک جواب ملا ہے اور وہ بزرگ اور برتر ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پوچھئے کون تم کو آسمانوں اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ کہو اللہ۔ اب تم میں سے اور ہم میں سے کوئی ایک ہی ہدایت پر ہے یا کھلی گمراہی میں پڑا ہوا ہے۔ ان سے کہیے جو قصور ہم نے کیا ہو اس کی کوئی باز پرس تم سے نہ ہوگی، یعنی تم سے نہیں پوچھا جائے گا اگر ہم گنہگار ہیں تو، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی کوئی جواب طلبی ہم سے نہیں کی جائے گی۔ کہو ہمارا رب ہم کو جمع کرے گا، پھر ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے گا، جو ایسا زبردست حاکم ہے جو سب کچھ جانتا ہے۔ ان سے کہیے ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح وہ کون ہستیاں ہیں جنہیں تم نے ان کے ساتھ شریک لگا رکھا ہے؟ ہرگز نہیں، زبردست اور دانا تو بس اللہ ہی ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے کہ آپ بشارت دینے والے اور ڈراوا دینے والے ہیں، وارن کرنے والے ہیں، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ یہ لوگ آپ سے کہتے ہیں کہ وہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو؟ کہو تمہارے لیے ایک ایسے دن کی میعاد مقرر ہے، یعنی ایک ڈیفینٹ ٹائم مقرر ہے جس کے آنے میں نہ ایک گھڑی بھر کی تاخیر ہوگی، یعنی نہ دیر ہوگی اور نہ ایک گھڑی بھر پہلے اسے لا سکتے ہو۔ یہ کافر کہتے ہیں کہ ہم ہرگز اس قرآن کو نہ مانیں گے اور نہ اس سے پہلے آئی ہوئی کسی کتاب کو تسلیم کریں گے۔ کاش تم دیکھو ان کا حال اس وقت جب یہ ظالم اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے۔ اس وقت یہ ایک دوسرے پر الزام دھریں گے جو لوگ دنیا میں دبا کر رکھے گئے تھے۔ وہ بڑے بننے والوں سے کہیں گے اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے، اور وہ بڑے بننے والے ان دبے ہوئے لوگوں کو جواب دیں گے کہ کیا ہم نے تمہیں ان ہدایت سے روکا تھا جو تمہارے پاس آئے تھی؟ نہیں، بلکہ تم خود مجرم تھے۔ وہ دبے ہوئے لوگ یعنی جو اپریسو تھے وہ لوگ ان بڑے بننے والوں سے کہیں گے نہیں، بلکہ دن اور رات کی مکاری تھی جب تم ہم سے کہتے تھے کہ ہم اللہ سے کفر کریں اور دوسروں کو اس کا ہمسر ٹھہرائیں۔ آخرکار جب یہ لوگ عذاب دیکھیں گے تو اپنے دلوں میں پچھتائیں گے اور ہم ان منکرین کے گلوں میں طوق ڈال دیں گے۔ کیا لوگوں کو اس کے سوا کوئی بدلہ دیا جا سکتا ہے؟ جیسے کہ اعمال ان کے تھے ویسی ہی جزا وہ پائیں۔ یعنی یہ نہیں ہوگا کہ کوئی کسی دوسرے پر الزام عائد کر دے گا کہ ان کی وجہ سے ہم نے برائی کا کام کیا۔ ہم پہلے سے بھی پڑھا ہے قرآن میں، یہ بات اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمائی ہے کہ اللہ کی زمین اتنی وسیع نہ تھی کہ تم ہجرت کر جاتے، یا اگر کوئی ہجرت نہ بھی کر سکے تو برائی کے اوپر عمل کرنے کا کوئی جواز کوئی لا نہیں سکے گا۔ اور یہ جو اکراہ ہے اس کے بارے میں یہ ہے کہ اگر انسان کہیں پر کوئی ایسا کلمہ کہہ بھی دے یا کوئی ایسا عمل کر بھی لے اپنی جان کے بچانے کے لیے یا کسی وقتی جو ہے وہ مشکل سے نکلنے کے لیے، لیکن دل کے اندر ایمان موجود ہو اور کراہیت موجود ہو تو اللہ رب العالمین اس کو معاف کر دیں گے۔ لیکن پوری زندگی کے اعمال کوئی چاہے گا کہ کسی کے اوپر تھوپ دیں کہ ہم نے برائی ساری کی ساری اس وجہ سے کی، یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، انسان کو لازماً ایسی جگہ سے نکلنا چاہیے اور کوشش کرنا چاہیے کہ وہ وہاں سے نکل کھڑا ہو، ادروائز اپنی جان دے دے عزیمت کے اوپر، یہ زیادہ اچھا اور ایمان کے اوپر، بجائے اس کے کہ وہ کسی کے خوف سے ایمان کو چھوڑ بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 35 میں، سورہ سبا ہے، پارہ نمبر 22، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں ایک خبردار کرنے والا بھیجا ہو اور اس بستی کے کھاتے پیتے لوگوں نے یہ نہ کہا ہو کہ جو پیغام تم لے کر آئے ہو اس کو ہم نہیں مانتے۔ انہوں نے ہمیشہ یہی کہا کہ ہم تم سے زیادہ مال اولاد رکھتے ہیں اور ہم ہرگز سزا پانے والے نہیں ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے میرا رب جسے چاہتا ہے کشادہ رزق دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپا تلا عطا کرتا ہے، مگر اکثر لوگ اس کی حقیقت نہیں جانتے۔ یہ تمہاری دولت اور تمہاری اولاد نہیں ہے جو تمہیں ہم سے قریب کرتی ہو، ہاں مگر جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے، یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے عمل کی دوہری جزا ہے اور وہ بلند اور بالا عمارتوں میں اطمینان سے رہے وہ لوگ جو ہماری آیات کو نیچا دکھانے کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں تو وہ عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے میرا رب اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے کھلا رزق دیتا ہے، یعنی بہت زیادہ، اور جسے چاہتا ہے کم دیتا ہے۔ جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اس کی جگہ وہی تم کو اور دیتا ہے، اور سب رازقوں سے بہتر رازق ہے۔
اور جس دن وہ تمام انسانوں کو جمع کرے گا پھر فرشتوں سے پوچھے گا کیا یہ لوگ تمہاری ہی عبادت کیا کرتے تھے؟ تو وہ جواب دیں گے کہ پاک ہے آپ کی ذات، ہمارا تعلق تو آپ سے ہے نہ کہ ان لوگوں میں سے۔ دراصل یہ ہماری نہیں بلکہ جنوں کی عبادت کرتے تھے، ان میں سے اکثر انہی پر ایمان لائے ہوئے تھے۔ اس وقت ہم کہیں گے آج تم میں سے کوئی نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان، اور ظالموں سے ہم کہہ دیں گے کہ اب چکھو اس عذاب جہنم کا مزہ جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ ان لوگوں کو جب ہماری صاف صاف آیات سنائی جاتی ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ شخص تو بس یہ چاہتا ہے کہ تم کو ان تمہارے خداؤں سے اور معبودوں سے الگ کر دے جن کی عبادت تمہارے باپ دادا کرتے آئے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ قرآن تو محض ایک جھوٹ ہے جس کو گڑھا گیا ہے۔ ان کافروں کے سامنے جب حق آیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے، حالانکہ نہ ہم نے ان لوگوں کو پہلے کوئی کتاب دی تھی کہ یہ اسے پڑھتے ہوں، اور نہ آپ سے پہلے ان کی طرف کوئی ڈرانے والا بھیجا گیا تھا۔ ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ جھٹلا چکے ہیں، جو کچھ ہم نے انہیں دیا تھا اس کا عشر عشیر بھی ان کو یہ نہیں پہنچے، مگر جب انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا تو دیکھ لو کہ میری سزا کیسی سخت تھی۔ یعنی مشرکین مکہ سے خطاب ہے، اور کیا کہا جا رہا ہے کہ تمہارے پاس تو وہ پاور، وہ طاقت، وہ فیسلٹیز موجود ہی نہیں ہیں جو اس سے پہلے کے قوموں کو تھی، لیکن اگر ان کو اللہ رب العالمین ان کی خبر لے سکتا ہے، اور ان کے کھنڈر اگر تمہاری آنکھوں کے سامنے آج بھی موجود ہیں، تو پھر تم اپنی بھی حالت سوچ لو کہ پھر اللہ کے پکڑ سے کوئی نہیں بچ سکے گا اگر وہ اللہ کے رسول کو جھٹلائے گا۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں اپنے نبی کو تسلی دیتے ہوئے، اے نبی ان سے کہیے، آیت نمبر 46 ہے، ان سے کہیے کہ میں تمہیں بس ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، اللہ کے لیے تم اکیلے اکیلے اور دو دو مل کر اپنا دماغ لڑاؤ اور سوچو کہ تمہارے صاحب میں آخر ایسی کون سی بات ہے جو جنون کی ہو۔ وہ تو ایک سخت عذاب کی آمد سے پہلے تم کو وارن کرنے والا ہے۔ ان سے کہو کہ اگر میں نے تم سے کوئی اجر مانگا ہے تو وہ تم ہی کو مبارک رہے، میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ ان سے کہو میرا رب مجھ پر حق کا القاء کرتا ہے، یعنی میرے اوپر حق کو بھیجتا ہے، اور وہ تمام چھپی ہوئی چیزوں کو جاننے والا ہے۔ کہو حق آ گیا ہے اور اب باطل یعنی جھوٹ کے لیے کچھ نہیں ہو سکتا۔ کہو اگر میں گمراہ ہو گیا ہوں تو یہ میری گمراہی کا وبال مجھ پر ہے، اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو اس وحی کے بنا پر ہوں جو میرا رب میرے اوپر نازل کرتا ہے، وہ سب کچھ سنتا ہے اور قریب ہی ہے۔ کاش تم دیکھو انہیں اس وقت جب یہ لوگ گھبرائے ہوئے پھر رہے ہوں گے اور کہیں بچ کر نہ جا سکیں گے بلکہ قریب ہی سے پکڑ لیے جائیں گے۔ اس وقت یہ کہیں گے ہم اس پر ایمان لے آئے، حالانکہ اب دور نکلی ہوئی چیز کہاں ہاتھ آ سکتی۔ اس سے پہلے یہ کفر کر چکے تھے اور دور دور کی کوڑیاں لایا کرتے تھے۔ اس وقت جس چیز کی یہ تمنا کر رہے تھے اس سے محروم کر دیے جائیں گے، جس طرح ان کے پیش رو ہم مشرب محروم ہو چکے ہیں۔ یہ بڑے گمراہ کن شک میں پڑے ہوئے تھے، یعنی شک کی قوم کا کوئی علاج نہیں ہے۔ جب اللہ کے نبی اپنی تمام تر نشانیوں کے ساتھ اور کھلی کھلی نشانیوں کے ساتھ اللہ کا پیغام لے کے آ گئے تو پھر محض اس بات پر کہ باپ دادا کے دین کو چھوڑا نہیں جائے گا، یا محض اس بات پر کہ وہ اپنی نافرمانیوں کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے اور اپنی خواہشات نفس کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، اپنے پسند کی چیزوں کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، اس لیے نبی کا انکار کیا، تو اللہ رب العالمین نے پھر یہی بات کہہ دی کہ پھر اب ان کا کوئی جو ہے نا نقصان سے کوئی بچا نہیں سکتا ایسے لوگوں کو۔ تو آگے چلتے ہیں ہم لوگ۔ سورہ فاطر ہے، اور فاطر کا مطلب، فطرہ کا مطلب ہوتا ہے بنانا، پیدا کرنا۔ مکی سورہ ہے، رکوع اس میں 5 ہیں اور آیات اس میں 45 ہے، رکوع 5 اور آیات 45۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعریف اللہ ہی کے لیے جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا اور فرشتوں کو پیغام رساں مقرر کرنے والا ہے۔ ایسے فرشتے جن کے 2 2 اور 3 3 اور 4 4 بازو ہیں، وہ اپنے مخلوق کی ساخت میں جیسا چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ جس رحمت کا دروازہ بھی لوگوں کے لیے کھول دے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جسے وہ بند کر دے اسے اللہ کے بعد کوئی دوسرا کھولنے والا نہیں، اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ لوگوں تم پر اللہ کے جو احسانات ہیں انہیں یاد رکھو۔ کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق بھی ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہو؟ کوئی معبود اس کے سوا نہیں، آخر تم کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہو؟ اب اگر اے نبی یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں، اور سارے معاملات آخرکار اللہ ہی کی طرف رجوع ہونے والے ہیں۔ تو گویا کہ یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ کے پاس ایسے فرشتے ہیں
کہ جن کے پاس اتنے بازو اور اتنے آرمس موجود ہیں، اور اس کی تعداد 4 ہی تک محدود نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے بعض فرشتوں کو اس سے بھی زیادہ بازو اور جو ہے نا وہ آرمس عطا کیے ہیں۔ حدیث میں عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو ایک مرتبہ اس شکل میں دیکھا کہ ان کے 600 بازو تھے، 600۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو 2 مرتبہ ان کی اصلی شکل میں دیکھا اور ان کے 600 بازو تھے اور وہ پورے افق پر چھائے ہوئے تھے۔ تو یہ جو ہے نا اللہ رب العالمین کی اتنی بڑی بڑی مخلوق موجود ہے جو اللہ کے حکم کے آگے سر اطاعت جھکا کے رکھتی ہے۔ تو میرا اور آپ کا معاملہ کیا ہے کہ ہماری چھوٹی سی ذات اگر اللہ کے ساتھ نافرمانی کرے تو پھر ہماری حیثیت کیا ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، ہم لوگ اس وقت آیت نمبر 5 کے اوپر ہیں اور سورۃ الفاطر اور پارہ نمبر 22۔ لوگوں، اللہ کا وعدہ یقیناً برحق ہے، لہٰذا دنیا کی زندگی تم کو دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ وہ بڑا دھوکے باز تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ دینے پائے۔ اصل میں شیطان تمہارا دشمن ہے، اس لیے تم بھی اسے اپنا دشمن ہی سمجھو۔ وہ تو اپنے پیرووں کو اپنی راہ پر اس لیے بلا رہا ہے کہ وہ دوزخیوں میں شامل ہو جائیں۔ جو لوگ کفر کریں گے ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ جس کے لیے اس کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا ہو اور وہ اسے اچھا سمجھ رہا ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈال دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے راہ ہدایت دکھا دیتا ہے۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خواہ آپ کی جان ان لوگوں کے خاطر غم اور افسوس میں آپ کی جان ان لوگوں کی خاطر غم اور افسوس میں نہ گھلے۔ یہ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ وہ اللہ ہی تو ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، پھر وہ بادل اٹھاتی ہیں، پھر ہم اسے ایک اجاڑ علاقے کی طرف لے جاتے ہیں اور اسی زمین کو جلا اٹھاتے ہیں جو مری پڑی تھی۔ مرے ہوئے انسانوں کا جی اٹھنا بھی اسی طرح ہوگا۔ بہت ہی مشہور آیت ہے، آیت نمبر 10، نشان بھی لگائیے گا۔ من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا۔ جو کوئی عزت چاہتا ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ عزت ساری کی ساری اللہ کی ہے، اور اس کے ہاں جو چیز اوپر چڑھتی ہے وہ صرف پاکیزہ قول ہے اور عمل صالح اس کو اوپر چڑھاتا ہے۔ اور رہے وہ لوگ جو بیہودہ چال بازیاں کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے اور ان کا مکر خود ہی غارت ہونے والا ہے۔ یعنی اللہ کے پاس ساری کی ساری عزت ہے۔ انسان کو اگر عزت چاہیے نا تو کوشش کیا کرے، اللہ کے پاس عزت پائے تو انشاءاللہ تعالیٰ عزت مل جائے گی۔ ادروائز لوگوں کے پاس عزت بنانے میں اور اللہ کے پاس عزت کھونے میں 2 منٹ کا وقت لگتا ہے۔ انسان جو ہے نا 2 منٹ میں اللہ کے پاس عزت کھو دیتا ہے اور 2 منٹ میں انسانوں کے پاس کی عزت چلی جاتی ہے۔ تو جو عزت اللہ کے پاس ہوتی ہے نا وہ کبھی کم نہیں ہوتی، چاہے لوگ آپ کو سروں پر بٹھائیں چاہے لوگ آپ کو سروں سے اتار دیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انسان کی عزت جو اللہ کے پاس ہے وہ وتعز من تشاء وتذل من تشاء، وہ برقرار ہی رہتی ہے۔ تو عزت تلاش اللہ کے پاس کرنی چاہیے، نہ کہ لوگوں کے پاس کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت نمبر 11 پر ہیں ہم لوگ اس وقت، اللہ نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تمہارے جوڑے بنا دیے، یعنی مرد اور عورت، اور کوئی عورت حاملہ نہیں ہوتی اور نہ بچہ جنتی ہے، مگر یہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ کوئی عمر پانے والا عمر نہیں پاتا اور نہ کسی کی عمر میں کچھ کمی ہوتی ہے، مگر یہ سب کچھ ایک کتاب میں لکھا ہوتا ہے۔ اللہ کے لیے بہت آسان کام ہے، اور پانی کے دونوں ذخیرے یکساں نہیں ہیں، ایک میٹھا اور ایک پیاس بجھانے والا ہے، پینے میں خوشگوار اور دوسرا سخت کھاری کے حلق چھیل دے، مگر دونوں سے تم تر و تازہ گوشت حاصل کرتے ہو، پہننے کے لیے زینت کا سامان نکالتے ہو، اور اسی پانی میں سے تم دیکھتے ہو کشتیاں اس کا سینہ چیرتی ہوئی چلی جا رہی ہیں، تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو، اس کے شکر گزار بنو۔ وہ دن کے اندر رات کو اور رات کے اندر دن کو پروتا ہوا لے آتا ہے، چاند اور سورج کو اس نے مسخر کر رکھا ہے، یہ سب کچھ ایک وقت مقرر تک چلے جا رہے ہیں۔ وہی اللہ جس کے سارے کام ہیں تمہارا رب ہے، بادشاہی اسی کی ہے، اور اسے چھوڑ کر جن دوسروں کو تم پکارتے ہو وہ ایک پرکاہ کے مالک بھی نہیں ہے۔ انہیں پکارو تو وہ تمہاری دعائیں سن نہیں سکتے، اور سن لیں تو ان کا تم پر کوئی جواب نہیں دے سکتے، اور قیامت کے روز وہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے۔ حقیقت حال کی ایسی خبر، صحیح خبر ایک خبردار کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ لوگوں، تم ہی اللہ کے محتاج ہو اور اللہ تو غنی اور حمید ہے۔ وہ چاہے تو تمہیں ہٹا کر کوئی نئی خلقت تمہاری جگہ لے آئے، ایسا کرنا اللہ کے لیے کچھ بھی دشوار نہیں ہے۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، اور یہ کتنی بار آ چکی ہے آیت، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ۔ اگر کوئی لدا ہوا نفس اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے پکارے گا تو اس کے بار کا ایک ادنا حصہ بھی بٹانے کے لیے کوئی نہ آئے گا، چاہے وہ قریب ترین رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صرف انہی لوگوں کو متنبع کر سکتے ہیں جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں
اور نماز قائم کرتے ہیں۔ جو شخص بھی پاکیزگی اختیار کرتا ہے اپنی ہی بھلائی کے لیے کرتا ہے، اور پلٹنا سب کو اللہ ہی کی طرف ہے۔ اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہے، نہ تاریکیاں اور روشنی ایک جیسی ہیں، نہ ٹھنڈی چھاؤں اور دھوپ کی تپش ایک جیسی ہے، اور نہ زندے اور مردے ایک جیسے ہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے سنواتا ہے، مگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں مدفون ہیں۔ آپ تو بس ایک خبردار کرنے والے ہیں۔ ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، اور کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں کوئی ڈرانے والا نہ آیا ہو۔ اب اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو اس سے پہلے بھی گزرے ہوئے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں۔ ان کے پاس ان کے رسول کھلے دلائل اور صحیفے روشن ہدایت دینے والی کتاب لے کر آئے تھے، مگر جن لوگوں نے نہ مانا ان کو میں نے پکڑ لیا، اور دیکھ لو کہ میری سزا کیسی سخت ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے ہم طرح طرح کے پھل نکال لاتے ہیں جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں۔ پہاڑوں میں بھی سفید، سرخ اور گہری سفید دھاریاں پائی جاتی ہیں جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں۔ اسی طرح انسانوں اور جانوروں اور مویشیوں کے رنگ بھی مختلف ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے صرف علم رکھنے والے ہی اس سے ڈرتے ہیں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بہترین آیت ہے، آیت نمبر 28، نشان لگائیے گا، ان اللہ عزیز غفور، کہ علم جس کے پاس آ جاتا ہے نا اسی کے پاس تقویٰ بھی آتا ہے، ادروائز تو تقویٰ جاہل لوگوں کے پاس نہیں آتا۔ تو علم والوں کو نڈر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ علم والوں کو ڈرنا چاہیے، اور یہ تقویٰ ہی ہمارے لیے سب سے زیادہ علم کی دلیل ہوتی ہے۔ کوئی جتنا بڑا عالم ہے اس کو اتنا تقویٰ اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، ادروائز تو علم جو ہے نا بعض اوقات دوسری طرف بھی لے کے چلا جاتا ہے، انسان کو تکبر کی طرف لے جاتا ہے، بڑائی کی طرف لے جاتا ہے۔ علم جو ہے انسان کو ایسی جو ہے نا چیزوں کی طرف لے جاتا ہے کہ وہ لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ سے زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہوتی ہے علم والوں کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں، یقیناً وہ ایک ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس میں ہرگز نقصان نہ ہوگا۔ اس تجارت میں انہوں نے اپنا سب کچھ اس لیے کھپایا ہے تاکہ اللہ اس کے اجر پورے ان کو دے اور مزید اپنے فضل سے ان کو عطا فرمائے۔ بے شک اللہ بخشنے والا اور قدردان ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کتاب ہم نے آپ کی طرف وحی کے ذریعے بھیجی ہے وہی حق ہے اور تصدیق کرتی ہوئی آئی ہے، یعنی تائید کرتی ہوئی ان کتابوں کی جس سے پہلے آئی تھیں۔ بے شک اللہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور ہر چیز پر نگاہ رکھنے والا ہے۔ پھر ہم نے اس کتاب کو وارث بنا دیا ان لوگوں کو جنہیں ہم نے وراثت کے لیے اپنے بندوں میں سے چن لیا۔ اب کوئی تو ان میں سے اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے، کوئی بیچ کی راہ ہے، اور کوئی اللہ کے اذن سے نیکیوں میں سبقت کرنے والا ہے۔ یہی بہت بڑا فضل ہے۔ ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن میں یہ لوگ داخل ہوں گے، وہاں انہیں سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیا جائے گا، وہاں ان کا لباس ریشم ہوگا، اور وہ کہیں گے کہ شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہم سے غم دور کر دیا۔ یقیناً ہمارا رب معاف کرنے والا اور قدر فرمانے والا ہے، جس نے ہمیں اپنے فضل سے ہمیشہ کی جگہ میں ٹھہرا دیا، اور یہاں نہ ہمیں کوئی مشقت پیش آئے گی اور نہ تھکان ہوگی۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، نہ ان کا قصہ پاک کر دیا جائے گا اور کہ وہ مر جائیں، اور نہ ان کے لیے جہنم کے عذاب میں کوئی کمی کی جائے گی۔ اس طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ہر اس شخص کو جو کفر کرنے والا ہو۔ وہ وہاں چیخ چیخ کر کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہمیں یہاں سے نکال لے تاکہ ہم نیک عمل کریں، ان اعمال سے مختلف جو پہلے کرتے رہے تھے۔ انہیں جواب دیا جائے گا کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہ دی تھی جس میں کوئی سبق لینا چاہتے تو سبق لے سکتے تھے، اور تمہارے پاس ڈرانے والے بھی اور وارن کرنے والے بھی آ چکے تھے۔ اب مزہ چکھو، ظالموں کا یہاں کوئی مددگار نہیں ہے۔ بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کی ہر پوشیدہ چیز سے واقف ہے، وہ تو سینوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے۔ وہی تو ہے جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے۔ اب جو کوئی کفر کرتا ہے اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے، اور کافروں کو ان کا کفر کے سوا کوئی ترقی نہیں دیتا کہ ان کے رب کا غضب ان پر زیادہ سے زیادہ بھڑکتا چلا جائے۔ انکار کرنے والوں کے لیے نقصان میں اضافے کے سوا کوئی ترقی نہیں ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے کبھی تم نے دیکھا بھی ہے کہ اپنے ان شریکوں کو جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارا کرتے ہو، مجھے بتاؤ انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا ہے، یا آسمانوں میں سے ان کی کیا شرکت ہے؟ اگر یہ نہیں بتا سکتے تو ان سے پوچھو کیا ہم نے انہیں کوئی تحریر لکھ کر دی ہے جس کے بنا پر یہ اپنے شرک کے لیے کوئی دلیل رکھتے ہوں؟ نہیں، بلکہ یہ ظالم ایک دوسرے کو محض دھوکے کے جھانسے دیے جا رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی ہے جو آسمانوں اور زمین کو ٹل جانے سے روکے ہوئے ہے، اور اگر وہ ٹل جائے تو اللہ کے بعد کوئی دوسرا انہیں تھامنے والا نہیں ہے۔ بے شک اللہ بڑا حلیم اور درگزر فرمانے والا ہے۔ یہ لوگ جو کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی خبردار کرنے والا ان کے ہاں آ گیا ہوتا
تو یہ دنیا کی ہر دوسری قوم سے بڑھ کر راست رو ہوتے، یعنی سیدھے راستے پر آ جاتے، مگر جب خبردار کرنے والا ان کے پاس آ گیا تو اس کی آمد نے ان کے اندر حق سے زیادہ فرار، یعنی وہ حق سے اب دور ہی بھاگ رہے ہیں، یہ زمین میں اور زیادہ تکبر کرنے لگے اور بری بری چالیں چلنے لگے، حالانکہ بری چالیں اپنے چلنے والوں ہی کو لے بیٹھتی ہیں۔ اب کیا یہ لوگ اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ پچھلی قوموں کے ساتھ اللہ کا جو طریقہ رہا ہے وہی ان کے ساتھ بھی بڑھتا جائے؟ یہی بات ہے تو تم اللہ کے طریقے پہ ہرگز کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے، اور تم کبھی نہ دیکھو گے کہ اللہ کی سنت کو کہ اس کے مقرر راستے سے کوئی طاقت پھیر سکتی ہے۔ کیا یہ لوگ زمین میں کبھی چلے پھرے نہیں کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں اور ان سے بہت زیادہ طاقتور تھے؟ اللہ کو کوئی چیز عاجز کرنے والی نہیں ہے، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، وہ سب کچھ جانتا ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اگر کہیں وہ لوگوں کو ان کے کیے کرتوتوں پر پکڑتا تو زمین پر کسی جان کو جیتا نہ چھوڑتا، مگر وہ انہیں ایک مقرر وقت تک کے لیے مہلت دے رہا ہے، پھر جب ان کا وقت آن پورا ہوگا تو اللہ اپنے بندوں کو دیکھ لے گا۔ تو یہاں پر سورہ فاتر پر اپنی بات کو مکمل کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی، اور انشاءاللہ چھوٹی سی دعا کرائیں گے آج، اور انشاءاللہ اس کے بعد پھر آپ لوگوں سے کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ تو سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ یا رب العالمین، جو کچھ بھی ہم نے آج پڑھا ہے یا غفور الرحیم، اللہ اس سب کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا کر دیجیے۔ اللہ سورہ احزاب ہم نے پڑھا، یا اللہ اپنے نبی کے اوپر درود اور سلام بھیجنے کے اعتبار سے، نبی کو رول ماڈل بنانے کے اعتبار سے، اللہ ان تمام صورتوں میں ہم جو کچھ بھی پڑھتے چلے آ رہے ہیں، یا اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا کر دیجیے۔ یا اللہ تصویروں کے معاملے میں، کتوں کے معاملے میں اور دوسری ایسی چیزیں جس کو آپ نے حرام قرار دیا ہے، اے اللہ ہمیں قرآن کے اوپر جو ہے عمل کرنے کی توفیق عطا کیجیے کہ اپنے آپ کو ہم حرام کاموں سے بچا سکیں، اپنے آپ کو ہم ان کاموں سے بچا سکیں جن سے آپ کی ناراضگی شدید تر ہے۔ یا اللہ ہمیں کبیرہ گناہوں سے بچا لیجیے، ہمارے تمام صغیرہ گناہوں کو یا اللہ دھو دیجیے یا رب العالمین۔ اے اللہ جتنے لوگ بھی موجود ہیں، اللہ سبوں کی جائز خواہشات کو پورا کیجیے، اللہ جس کی بھی جو تکلیف ہے اس کو دور کیجیے۔ یا اللہ ہمارے پاس جو لوگ کے بیمار ہیں، ہمارے سارا آپا کے شوہر، یا اللہ ہمارے احمد بھائی بیمار ہیں، اللہ ان کو بہترین شفائے کاملہ عاجلہ سے نوازیے۔ یا اللہ ہماری طاہرہ آپا اور ان کے شوہر کو بہترین شفائے کاملہ عاجلہ دیجیے۔ یا اللہ ہماری خالدہ بھابھی کو بہترین شفائے کاملہ عاجلہ سے نوازیے۔ یا اللہ رمیل عرفان جو کہ مسرت ذکی کے نواسے ہیں، اللہ ان کو بہترین شفائے کاملہ عاجلہ سے نواز دیجیے۔ اللہ ان کے ماں باپ کو سکون عطا کیجیے اور بچے کو صحت عطا کیجیے۔ یا اللہ اور جن کے بھی رشتہ دار، اللہ بہت سارے لوگوں کے رشتہ دار ہیں، اللہ ہمارے بھی کتنے رشتہ دار انڈیا میں اور دوسری جگہوں پر بیمار ہیں، یا اللہ ان سبوں کو شفائے کاملہ عاجلہ سے نوازیے۔ یا اللہ ہندوستان میں، پاکستان میں جہاں کہیں بھی اس بیماری سے یا اس بیماری کے علاوہ بھی، یا اللہ جو لوگ بھی جہاں کہیں بھی بیمار ہیں، اللہ ان سبوں کو شفائے کاملہ عاجلہ سے، ہماری بہنوں میں، اللہ ہماری چھوٹی بہنوں میں، ہماری بڑی بہنوں میں، ہر کسی کو یا اللہ اپنی بہترین جو ہے نا وہ شفائے کاملہ عاجلہ سے نوازیے اور بہترین صحت سے نوازیے۔ اللہ شاہدہ کا بہترین رزلٹ ان کو پتہ چلے یا رب العالمین، ان کے ہر تکلیف کو دور کر دیجیے۔ یا اللہ ہمارے پاس جن لوگوں کا انتقال ہو گیا، خاص طور پر منظر بھائی کی بیوی اور ان کے بیٹے کو، یا اللہ پوری فیملی کو صبر اور سکون عطا کیجیے۔ یا اللہ بھابھی کو بہترین درجات کی بلندی عطا کیجیے اور ان کے بیٹوں کی کو یا رب العالمین چھوٹی عمر کے بچے کو اپنی رحمتوں میں جگہ دیجیے یا رب العالمین۔ اللہ مقصود خان جو عطیہ نے کہا، اے اللہ رب العالمین ان کو بھی بہترین درجات کی بلندی کے ساتھ اپنے رحم و کرم کے سائے میں جگہ عطا کیجیے۔ یا اللہ ان لوگوں کے ہر گناہ اور ہر پریشانی کو اور ہر خطاؤں کو معاف کر کے یا رب العالمین جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائیے۔ اللہ جو مانگ لیا وہ بھی عطا کر دیجیے، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا کر دیجیے۔ یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے، اللہ ہمیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ آپ ہم سے راضی ہوں، یا ربی ہمیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ آپ ہم سے راضی ہوں۔ یا اللہ ہمیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ ہماری زبانوں پر کلمہ لا الہ الا اللہ ہو۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو ہمارے لیے ثواب جاریہ بنائیے اور ہمیں ہمارے والدین کے لیے ثواب جاریہ بنائیے۔ اللہم اغفر لہما وارحمہما کما ربیانی صغیرہ، ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس ونعوذ بک من النار، اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس ونعوذ بک من النار، اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس ونعوذ بک من النار۔
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ ہماری یاسمین ہاشمی کو بھی بہترین شفائے کاملہ عاجلہ سے ان کی صحت کو یا اللہ اسٹیبل کر دیجیے، اور ان کو بہترین صحت و عافیت کے ساتھ زندگی میں آسانی عطا کیجیے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی، اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ اپنی لسٹ بھی بتائیں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ اپنی تیاری بھی کریں دعا کی ان شاء اللہ۔ السلام علیکم۔ اور ہمیں امید ہے کہ آپ سب کی تلاوت چل رہی ہے، آپ سب اپنی تلاوت میں ضرور جو ہے نا اس کو جاری رکھیے گا، تاکہ عربی کی تلاوت جو آپ کے پاس ہے وہ مکمل ہو سکے آپ کے پاس ان شاء اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اسی دعا کے ساتھ اسکائپ والے لوگوں سے اور فیس بک والے لوگوں سے اور فون والے لوگوں سے سبوں سے رخصت لیتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اور ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آمین یا رب العالمین، آمین رب العالمین، آمین یا